بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے 8 بلز تیار کیے ہیں جو اپوزیشن کو بھیج دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک بل نیب قانون سے متعلق بھی ہے۔ پیر کو اپوزیشن سے ان بلز پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے حکم پر اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر قومی نوعیت کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیب قانون میں تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات زرداری ہاؤس میں ہوئی۔ بلاول بھٹو سے BNP کے وفد میں شامل آغا حسن اور میر حمل کلمتی نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں فرحت اللہ بابر، نیر بخاری اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسافر ٹرینوں، بسوں اور جہازوں کی بندش سمیت تجارت ختم ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے۔ بھارتی ٹرین سمجھوتہ ایکسپریس اور مال گاڑی پاکستان میں موجود دونوں ہمسایہ ممالک میں رابطوں کی بندش سے عوام پریشان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امین حفیظ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ریل رابطوں کے سلسلے میں سمجھوتہ ایکسپریس، تھل ایکسپریس اور مال گاڑی رواں دواں تھی۔ سمجھوتہ ایکسپریس ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کو، جبکہ تھل ایکسپریس ہفتے میں 1 روز جمعے کو چلتی تھی۔ پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہوئے تو 8 اگست کو ریل رابطے منقطع ہو گئے، جو تاحال جوں کے توں ہیں۔ 8 اگست 2019 سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریل سروس ہے پیسنجر وہ بند ہے، اور جب کوئی نئی انسٹرکشن ریلوے منسٹری کی حکومت پاکستان کی آئیں گی کہ اس کو ریسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان روڈ رابطوں کے لیے دوستی بس روزانہ لاہور سے دہلی جاتی تھی، جبکہ امرتسر بس ہفتے میں 4 روز چلتی رہی۔ PTDC نے دوستی بسوں کے ڈرائیور سمیت دیگر عملے کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔ ہم لوگ تقریباً 18 لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اس میں 5 ڈرائیور ہیں، باقی سٹاف ہے۔ رات کو 2:30 بجے لیٹر نکالنے جس کا ہمیں صبح پتہ چلا ہے کہ جی ہم لوگوں کو سب کو فارغ کر دیا ہے۔ لاہور سے دہلی جانے والی پرواز بھی رک گئی۔ پاک بھارت ریل روڈ رابطے 1992، 2001 اور 2019 میں بھی ٹوٹتے اور جڑتے رہے۔ پاک بھارت ریل روڈ اور ایئر رابطوں کا انحصار دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات پر منحصر ہوتا ہے۔ تعلقات اچھے ہوں تو پہیہ چلتا رہتا ہے، ورنہ سب کچھ بند۔ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑا ضروری ہوتا، اگر ہم کووڈ کے دور میں نہ ہوتے تو اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتے اور اس سیاہ دن کو، اس بلیک ڈے کو منا رہے ہوتے۔ جس طریقے سے یہ سلیکشنز کروائے گئے، ہمیں سب یاد ہے کہ کیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں آپ کو 3 دن تک انتظار کرنا پڑا اپنا ریزلٹس لینے کے لیے۔ ہمیں سب یاد ہے کس طریقے سے یہ جو سارے کے سارے ریزلٹس لے کر آئے تھے، ان کا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا جب ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے کہ ان کا پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز میں بیٹھے ہو، وہ اس کاؤنٹ کو سپروائز کرے۔ اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان بھر میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا تھا۔ اس سلیکشنز میں ہمیں سب پتہ تھا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اور پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بہت ہی بڑا کردار ہے۔
لیکن 90% فارم 45 جو اس سلیکشن کے تھے وہ آج تک غائب ہے. غائب اگر نہیں ہے تو اس میں پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں. اگر پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں تو اس کا کیا لیگل سٹینڈنگ ہے؟ جس طریقے سے ہمارا ادارے اس الیکشنز میں متنازع ہوئے، ماضی میں کسی الیکشن میں ہمارے ادارے اتنے متنازع نہیں ہوئے تھے. یہ پاکستان کا شاہد واحد الیکشن تھا، پہلا الیکشن تھا جس میں ہر پولنگ سٹیشن میں باہر اور اندر ہمارا فوج کو کھڑا کر دیا گیا. اس الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں، نیشنل اسمبلی ختم ہو چکا تھا، سینٹ میں پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر اس ایشو پہ ایجیٹیٹ کرتا رہا کہ اگر آپ نے سیکیورٹی دینا ہے تو سیکیورٹی کے حد تک آپ باہر کھڑا ہو سکتے ہیں. اندر کھڑا ہونے کا کیا قانونی، آئینی یا لاجیکل جہاز بنتا ہے؟ جبکہ آپ نے جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب 2007 کے الیکشنز چل رہے تھے، جب پاکستان کے سڑکوں پہ پاکستان کے عوام کا خون بہہ رہا تھا، جہاں پاکستان کے ہر صوبہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آگ جل رہا تھا، اس ماحول میں جب آپ نے الیکشنز کیے تھے تو تب ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج نہیں تھے. جب آپ نے 2013 کے الیکشنز کیے تھے تب بھی دہشت گردی کا خطرہ تھا، تب بھی ہمارا کینڈیڈیٹس اغوا ہو رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا نہیں کیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں جبکہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا، جبکہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عمران خان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن پروٹیسٹ متنازع ہوئے، اور وہ لوگ جن کو متنازع کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جن کو کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رنگ کو نہیں آنا چاہیے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے، جب چھٹی وہ پول سلپ کلیکٹ کرنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، جب پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز کے باہر پھینکنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، تو پھر متنازع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس الیکشن نے ہمارا سسٹم کو کیا تھا شاید ماضی میں، اتنا نقصان نہیں ہوا. اور اتنا جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے تھے اس الیکشن میں وہ بھی ہوئے تھے. ہمارا جو اس وقت کا الیکشن کمیشن تھا اس نے تو پرامن کا نام دیا تھا اس الیکشن کو الیکشن کے بعد، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے اس الیکشن میں بھی ایک اور بلور خاندان سے تعلق رکھنے والے بلور شہید ہو چکا تھا، کیسے شہید سجرانی صاحب کو بلوچستان میں شہید کروایا گیا، کیسے بنوں میں دہشت گردی کا واقعہ تھا، کیسے الیکشن ڈے پہ میرا اپنا لڑکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ بم دھماکہ ہوا. یہ تو خبر بھی نہیں تھا، یہ تو پاکستان کا بریکنگ نیوز بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا کیمپ پہ لڑکانہ میں دھماکہ. میرا پہلا الیکشن میں میرا پہلا ووٹ ڈالتے ہوئے آپ کے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے. آپ کو میڈیا کو جن کا حق تھا، جن کو پاکستان کے عوام کے آنکھ بند کے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ اور اس پروسیس کو بے نظر رکھنا تھا، آپ کو بھی ایکسیس نہیں دلوایا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس نکلیں، پہلے دن سے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھا،
اور جتنے دن یہ حکومت میں رہ چکے ہیں، اب سارے پاکستان ایک پیج پہ ہے، پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے، ہر صوبہ سے تعلق رکھنے عوام ایک پیج پہ ہے۔ وہ یہ پیج ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے گا کہ اس سلیکٹڈ عمران نے جو نقصان پاکستان کی جمہوریت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو نقصان اس سلیکٹڈ عمران نے ہمارا معیشت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ میں ہم اتنے برے معاشی صورتحال کے مقابلے کبھی نہیں کیے ہیں، اور آگے جا کے اگر یہ سلیکٹڈ رہے گا تو ہمارا معاشی حالات مزید برائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جمہوریت کو نقصان، معیشت کو نقصان، ہمارا سوسائٹی کو نقصان، لیکن سب سے بڑھ کر ایک پینڈیمک کے دوران جب ایک لیڈر نہیں لیکن کٹ پتلی راج کر رہا ہے، تو جس طریقے سے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کو نقصان رہا ہے اور آج تک ہے، وہ بھی اس وزیر اعظم کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑا وجہ سپوزٹلی اس وزیر اعظم کو لے کر آنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا۔ اور اگر آپ صاف شفاف صادق اور امین عمران خان صاحب کو بس اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بس بٹھا دینا تو 90 دن کے اندر ہی اندر پاکستان میں کرپشن ختم ہونا تھا۔ اب آپ پوچھیں عوام سے، پاکستان کے عوام سے، آج نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے؟ نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے پوچھیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں تو ایک سیاسی جماعت ہوں، میرا رائے ہوگا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا انالیسس ہے کہ جو کرپشن نیا پاکستان میں سلیکٹڈ دور میں ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا۔ اگر اس عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو NRO نہیں دینا تھا، اس نے اپنا دور حکومت میں سب سے زیادہ ایمنسٹی سکیمز دلوائے ہیں، ہر کرپشن منصوبہ کو تحفظ دلوایا ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہے ہمارا، وہ BRT کا جو منصوبہ آج تک متنازع ہے، اس کو NRO دلوایا گیا ہے۔ سنا ہے کہ ان دوستوں کو مزید کام ملا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس پہ کرپشن، معلم جبہ کا کرپشن، بلین ٹری سونامی کا کرپشن، ہر منسٹر کا، ہر ایڈوائزر کا، ہر اسپیشل اسسٹنٹ کا جو ایسٹس ابھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں، کیا کسی میں ہمت ہے ان سے پوچھنا کہ ان کا ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس نہیں بنتا؟ خورشید شاہ کی طرح پہلا گرفتار پھر سوال پوچھنا کا کیس نہیں بنتا؟ عمران خان صاحب نے ہر مافیا کو NRO دلوایا ہے۔ چینی چوری میں NRO، آٹا چوری میں NRO، تیل چوری میں NRO، اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کلبھوشن یادو کے لیے بھی NRO۔ وہ جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا، وہ آج کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا ہے۔ اب آپ سب نے ہمارا وزیر قانون کا نیا شریف الدین پیرزادہ صاحب کا ناکام کوشش دیکھا اس آرڈیننس کا جسٹیفیکیشن دینا نیشنل اسمبلی کے فلور۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کے جو جورسڈکشن ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ مانتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے یہ کام کر رہے تھے،
تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کام تو آرڈیننس سے پورا ہوا نہیں. آپ نے پھر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کا ایڈوکیٹ کے لیے درخواست ڈالا ہے؟ حکومت پاکستان کا درخواست ہے. اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں اپوزیشن سے بات کرنا تھا. جی بالکل قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنا تھا. اگر آپ نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنا تھا تو اپوزیشن کے بغیر پاس کر کے دکھائے. یہ قانون میں نہیں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنا ہے، لیکن آپ کا آئین میں لکھا ہے جب نیشنل اسمبلی سیشن چل رہا ہے آپ کو فوراً آرڈیننس کو پیش کرنا پڑتا ہے. نیشنل اسمبلی پاکستان میں 15 تک مل رہا تھا، یہ آرڈیننس میں 20 پہ لے آیا تھا. پھر نیشنل اسمبلی آف پاکستان جون میں بھی مل رہا تھا، سینٹ آف پاکستان بھی جون میں مل رہا تھا. مسلسل ہم مل رہے تھے. پھر جولائی میں بھی ہم مل رہے تھے. تو انہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے جب انہوں نے اس آرڈیننس کو ہاؤس میں نہیں لے کیا ہے. اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کورٹ کا جورسڈکشن ماننا ہے، بھلے مانے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا جورسڈکشن مانتے ہوئے آپ پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر سکتے ہو. انہوں نے ایک پرسن اسپیسیفک قانون بنانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم سے پہلے بات کرتے ہم ان کو سمجھاتے کہ پرسن اسپیسیفک قانون تو آپ بنا نہیں سکتے ہو. حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قانون جو پچھلے حکومت نے واضح اکثریت سے پاس کروایا تھا، اس قانون کو اس بات پہ اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا آرڈیننس کا سٹیٹمنٹ میں آپ نے کلبھوشن یادو کا نام لیا ہے. اگر نام نہیں بھی لیتے، صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ریویو کا اپیل کا فارم دلوا رہے ہوتے تو آپ کے کتنے کانوکس ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قانون کے؟ تو یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے. ان کا طریقہ کار غیر آئینی، غیر الیگل تھا. اور اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو اتنا سیکریٹو ہونے کا وجہ کیا تھا؟ آپ نے ہم سب سے کیوں چھپائے؟ یہاں تک کہ آپ نے پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے کیوں چھپایا؟ اور ایک اور بات جو سب سے حیران کن بات ہے کہ آرڈیننس کے اندر انہوں نے 60 days دیے تھے کلبھوشن یادو کو اور بھارت کی کونسلیٹ کو اس آرڈیننس کا فائدہ لینا. اور 60 days میں نہ کلبھوشن یادو نے نہ بھارت نے اس آرڈیننس کا فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی آپ نے اس 60 days میں یا اس 60 days سے پہلے پارلیمنٹ تک سے پوچھا. تو آپ کا ارادہ یہ تھا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا چھپی ہوئی آرڈیننس سے جو آپ نے اخبارات میں بھی نہیں چھپوائے، وہ 60 days کے اندر کلبھوشن یادو آرڈیننس کا فائدہ لیتا. 90 days کے اندر آپ نے لے کرنا تھا. کام بھی ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کے لیے مسئلہ صرف ایک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور کبھی بھی انسانی حقوق پہ اور انٹرنیشنل لا پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہم ان ساری چیزیں کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو پکڑا، سینٹ میں اٹھایا، پریس کانفرنسز میں اٹھائے، تو پھر آپ نے سوچا
کہ یہ شاید مسئلہ بن جائے گا ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے. لیکن آج تک میں آن دا ریکارڈ ڈال رہا ہوں کہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے, میرا جماعت سے, مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, نہ ہمارے رائے لینے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ اتنے بڑے کام کرنے جا رہے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف غیر سیاسی کٹ پتلیوں کا یہ کام کر سکتے ہیں, جن کا سیاست کا کچھ پتہ نہیں, جن کو ہر چیز کو اپنا انا کا مسئلہ بناتے ہیں, جن کو سمجھ ہی نہیں آتے. جب اپنے قوم کے لیے بڑے فیصلے لینے ہیں تو آپ کے اس پہ کنسنسس بنانا پڑتا ہے. ان میں نہ یہ صلاحیت ہے, نہ وہ اہلیت ہے. ہر کرائسس کو وہ کیٹاسٹروفی میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور جتنا دیر یہ حکومت میں رہے گا, پاکستان کا ہر کرائسس سے کیٹاسٹروفی میں تبدیل ہو جائے گا. اب میں جانتا ہوں یہ پریس کانفرنس زیادہ لمبا ہو چکا ہے, لیکن میرے سامنے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو بھی ہے, اور میں تھوڑا ٹائم اس پہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس مینیفیسٹو سے چلے, جیسے بھی ہے ویسے بھی ہے, سلیکٹڈ تو ہے, لیکن حکومت میں آئے تھے, اور ایسے حکومت میں آئے ہیں جیسے کسی اور کو اتنا سپورٹ نہیں ملا ہے ماضی میں. تو ان کا ڈیلیوری بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے, سب سے آگے ہونا چاہیے. ہاں, کوئی رکاوٹ ہی نہیں. ہر وعدہ پہ پی ٹی آئی حکومت نے جو بھی وعدہ کیا ہے, مینیفیسٹو میں, جلسے میں, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے خود, ایک وعدہ بھی آپ بتائیں مجھے کون سا وعدہ پورا کیا؟ ہم نے کور کر دیا 90 دن میں کرپشن کو ختم ہونا تھا, وہ تو نہیں ہوا. پہلے 100 ڈیز میں آپ نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا تھا, ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دفتر کہاں ہوگا. انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانیوں کو بے گھر کر دیے. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دلوانا تھا. تاریخ میں جتنے پاکستانی اس حکومت میں بے روزگار ہو چکے ہیں, ماضی میں کسی حکومت میں ایک وقت میں اتنے لوگ بے روزگار نہیں ہو چکے ہیں. پاکستان کی پورا کا پورا تاریخ میں ہم کبھی بھی نیگیٹو گروتھ میں نہیں آ چکے ہیں. اب یہ خود مانتے ہیں, اپنے اکنامک سروے مانتے ہیں کہ پری کووڈ کا لاک ڈاؤن وہ نیگیٹو گروتھ میں تھے. پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان اس حکومت نے کیا ہے, ماضی میں کسی حکومت نے ہمارا معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے. ان کا چیپٹر 2 جو ہے مینیفیسٹو کا, وہ گورننس پہ تھا. اس کا پہلا ایک پوائنٹ ہے اس میں کہ انہوں نے نیب آرڈیننس کو ریویو کرنا تھا, اسٹرینتھن کرنا تھا اس کا مینڈیٹ, انڈیپینڈنس اینڈ دی اپوائنٹمنٹ پروسیس فار دا نیب چین. اس کام پہ انہوں نے کوئی پروگریس نہیں دکھایا. انہوں نے پورا پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا تھا by devolving power and decision making to the people through an empowered local government. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت میں آئے ہیں, جہاں چاہے خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, یا ان کا اتحادی ہو بلوچستان میں, ان کا پہلا کام کیا تھا؟ لوکل گورنمنٹ کا ان کو مڈ ٹرم مکمل ٹرم بھی پورا کرنے نہیں دیا, اس نظام کو ہٹانا. اور آج تک آپ کا تو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی نہیں ہے. ڈیولوشن اور لوکل ڈیسیجن میکنگ تو دور کی بات ہے. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں آج پہلی بار اگست کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پورا سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, جس میں کچھ جگہ میں میرے مخالف کی بھی حکومت ہے, جہاں میرا کیپٹل شہر میں میرا مخالف کا حکومت ہے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں بہتری کی گنجائش ہوگا میرا لوکل باڈی کا نظام.
لیکن میں فخر کے اس کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان میں واحد وہ صوبہ ہے جہاں میرا لوکل گورنمنٹ اپنا ٹرم مکمل کرے گا، اور یہ اس سلیکٹڈ دور میں ایک جمہوریت کی جیت ہے، اور اب ان کو اب اپنے عوام کو اگلے الیکشن میں فیس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مطمئن ہو ان کا کام میں، ان کا محنت میں، تو وہ ان کو پھر سے منتخب کریں گے، مطمئن نہیں ہے کسی اور کو موقع ملے گا۔ ڈیولوشن ان کا بات کرتے ہیں، تنقید ہم پہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ ہے پورے پاکستان میں جہاں آج تک لوکل گورنمنٹ جاری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈی پولیٹیسائز ان کو کرنا تھا ہمارا پولیس کا نظام، اور اس کا جس تیزی کے ساتھ آئی جی چاہے پختونخوا کا ہو یا خاص طور پہ پنجاب کا ہو یا یہاں اسلام آباد کا ہمارا کیپٹل کا ہو، تبدیل ہوتے ہیں، اب کو اندازہ ہے کہ کتنے سیاسی طور پہ ہمارے پولیس اس وقت چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کے جو جیسے وہ ہنی مون پیریڈ کا حکومت میں تھا، پہلا جو آئی جی انہوں نے نکالا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ایک وزیر کے گھر پہ ایک جانور گھسا تھا، اور اس بات پہ آئی جی اسلام آباد ہٹا تھا۔ آج تک یہ ڈی پولیٹیسائز پولیس کا نظام انہوں نے پنجاب میں بھی انٹروڈیوس نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہر وعدہ پہ مکر چکا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بنے گا، آج تک وزیر اعظم صاحب تو وہاں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو بائسیکل پہ جانا تھا دفتر ہر دن، ابھی تک وہ تو ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہر صوبہ کا گورنر ہاؤس کو وہ یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے، انہوں نے تو اپنے حکومت میں جہاں اپنے صوبائی حکومتیں ہیں وہاں بھی یونیورسٹی پہ تبدیل نہیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک right to information pay. They were going to facilitate a drive through legislative reform for the right to information, the right to service, and we will abolish the culture of secrecy, and we will ensure that all government actions, records, information are open to public scrutiny. اب نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے جو ہمارا حق ہے آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھنے کے لیے، ہمیں نہیں دیکھنے کی اجازت دیتے، پاکستان کی عوام تو دور کی بات ہے۔ یہ پورا کا پورا لسٹ ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر وعدہ پہ میں نے ان حق کا ہر پیج سے میں I've gone through their manifesto، and ہر جگہ سے، ہر موقف سے، ہر وعدہ سے وہ مکر چکے ہیں، یو ٹرن لے چکے ہیں، ستیہ ناش کر چکے ہیں، ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیے ہیں، ہمارا معیشت کو تباہ کر چکا ہے۔ آج تک یہاں تک کہ ہر پاکستانی کا فصل آج کا خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے۔ اس سلیکشن کا جو بوجھ ہے پاکستان کے عوام آج تک اٹھا رہے ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب تک اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ اس سلیکٹڈ کو ہی رہنا ہے، جو بھی حال ہو ہمارا ملک کا، جو بھی حال ہو ہمارا فارن پالیسی کا، جو بھی حال ہو ہمارا معیشت کا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو لینا پڑے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں اپوزیشن خود ڈیوائیڈڈ اور کمزور نظر آ رہی ہے۔ اب 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، آگے 3 سال اور بچے ہیں۔ اگر اپوزیشن اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے گی، کمزور رہے گی، تو حکومت کے لیے تو یہ بہت کمفرٹیبل ٹائم ہوگا۔ آپ نے کلبھوشن والے معاملے کا ذکر کیا، لیکن آپ کے پاس بھی لیگل ٹیم ہے، اگر اپوزیشن آپ بھی اپنی کوئی امینڈمنٹ لا سکتے تھے اگر ہمیں پتہ ہوتا، لا سکتے تھے اگر اسپیکر صاحب ہمیں موقع دیتا۔ آج تک وزیر نے تو وہ آرڈیننس جو ہے ہاؤس میں پڑھا بھی نہیں، دور کی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی سوال تو پوچھ سکے۔ یہ اگر جمہوریت میں یقین ہی نہیں پارلیمان میں یقین ہی نہیں رکھتے، اس حکومت کو
ہر ایشو کو متنازع بنانے کا شوق ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، یہ حکومت نے لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں.